السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مخرج کا سلسلہ جاری ہے۔ کل جو ہمارا مخرج تھا وہ تھا وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارا مخرج تھا وہ تھا قاف اور کاف کا، اور اس سے پہلے ہم نے حروف حلقی کے مخرج پڑھے تھے جو حلق سے ادا ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان مخارج کے بعد آگے جو مخارج آنے والے ہیں ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، یعنی جب زبان دانتوں کے ساتھ لگے گی تو را ادا ہوگا، نون ادا ہوگا، تا ادا ہوگا، طا ادا ہوگا، دال ادا ہوگا۔ تو ان مخارج کو پڑھنے سے پہلے ہمیں دانتوں کے نام کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو عربی کے اندر میں نے یہاں پر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں دانتوں کے، یہاں پر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ آپ ان دانتوں کے ناموں کو یاد کر لیں اور اس کے بعد آپ کو مخارج کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہاں پر میں نے آپ کو دانتوں کے ناموں کی نظم سنانی ہے۔ جیسے کیا ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4 کے باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرائے ازراس انہی کو۔ ٹھیک ہے، اور ضواحک ہیں 4، طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ ٹھیک ہے، یہ نظم ہے دانتوں کی۔ اب یہاں پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہے ثنایا۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان کے منہ کے اندر 32 دانت ہوتے ہیں، تو یہاں پر میں ان کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 1 ثنایا۔ ثنایا کا مطلب ہے سامنے والے 4 دانت۔ ٹھیک ہے، ان کی تفصیل بعد میں آگے یہاں پر ہم کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر نمبر 1 پر ہے ثنایا، یعنی ثنایا سامنے والے 4 دانت۔ ٹھیک ہے، اب ان 4 دانتوں کے پہلو میں 4 دانت اور ہوتے ہیں جن کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم نیچے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اسی کے پہلو میں انیاب، یعنی 4 دانت اور ہوتے ہیں، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ اب کیا ہے، ثنایا 4، رباعی 4، کتنے ہو گئے 8، اور 4 انیاب ہو گئے، یہ ہو گئے 12۔ تو انسان کے منہ میں 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 داڑھیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں نمبر 4 پر ہے ضواحک، یعنی ہنسنے والے۔ جب انسان ہنستا ہے تو یہ داڑھیں ظاہر ہوتی ہیں، اور اسی طرح آگے طواحن ہیں، اور یہ 12 دانت ہیں، 3 اس سائیڈ پہ ہیں، 3 اس سائیڈ پہ ہیں، اوپر 3 اس سائیڈ پہ ہیں، اور اوپر 3 اس سائیڈ پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ طواحن یعنی پیسنے والے، انشاءاللہ نیچے ہم اس کا پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں نواجز۔ یہ عقل کی داڑھ ہوتی ہے، جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو آخر میں نکلتی ہیں 4 داڑھیں، ایک اس طرف نیچے، ایک اس طرف نیچے، اور اوپر ایک اس طرف اور اوپر ایک اس طرف۔ ٹھیک ہے، ایک ایک دانت ہوتا ہے، اس کو ناجز العقل کہتے ہیں، یعنی عقل کی داڑھ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو صرف تفصیل بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب جاننا چاہیے کہ انسان کے منہ کے اندر 32 دانت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سامنے والے 4 کو ثنایا کہتے ہیں، یعنی ایسے جو نیچے 2 ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، اوپر والے 2 کو ثنایا علیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 4 دانت ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 اوپر کی اس طرف ہیں اور 2 کیا ہیں، نیچے سے اس طرف ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان 4 کے پہلو میں جیسے یہاں سے ایک نکل آیا، ادھر سے ایک نکل آیا، ادھر سے ایک نکل آیا، ادھر سے ایک نکل آیا۔ اب یہ جو 4 دانت ان کے پہلو میں آتے ہیں ثنایا کے، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں، رباعی کہتے ہیں۔ پھر ان 4 کے پہلو میں، یعنی ایک اس سائیڈ پہ، ایک اس سائیڈ پہ، نیچے ایک اس سائیڈ پہ اور نیچے ایک اس سائیڈ پہ، یہ 4 دانت نکلتے ہیں، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ پھر رباعی کے پہلو میں اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ پھر کیا آتے ہیں، انیاب آتے ہیں، 4 وہ دانت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 12 دانت ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ضواحک 4 ہوتے ہیں، یعنی ہنسنے والے، یہ بھی اسی ترتیب سے آئیں گے، ایک اس سائیڈ پہ، ایک اس سائیڈ پہ، اوپر ایک اس سائیڈ پہ اور اوپر ایک اس سائیڈ پہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد طواحن ہے، یہ 3 آتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ آئیں گے، 3 اس سائیڈ پہ، 3 اس سائیڈ پہ، 3 اوپر اس سائیڈ پہ اور 3 اوپر اس سائیڈ پہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 4 پر ہے نواجز۔ اب یہ ایک ایک دانت ہوتا ہے، ایک یہاں ہوگا، ایک یہاں ہوگا، اوپر ایک یہاں اور اوپر ایک یہاں۔ یہ عقل کی داڑھ ہے، جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو یہ دانت آخر میں نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں ثنایا سامنے والے 4 دانت، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ یہاں پر میں نیچے پکچر بھی لگا دوں گا، آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر ہیں رباعی،
ثنایا کے پہلو میں رباعی اور کیا ہیں قواطع. رباعی کا مطلب ربع یعنی 4 دانت ہیں، اور قواطع کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کاٹنے والے. قواطع کا مطلب کیا ہے؟ کاٹنے والے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نمبر 3 پر کیا ہے؟ انیاب. اب انیاب اور کواسر. ٹھیک ہے. انیاب کا کیا مطلب ہے؟ گول، نوکدار، تیز اور نکیلے. یعنی یہ جو نکیلے دانت ہوتے ہیں، نیچے 2 ہوتے ہیں، اوپر بھی 2 ہوتے ہیں. اسی ترتیب کے ساتھ انیاب جو ہے گول، نوکدار. ٹھیک ہے. اس کے بعد کواسر. اب اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ توڑنے والے. یعنی ہم چیزیں توڑتے ہیں، دھاگا ہوتا ہے، شاپر ہوتا ہے، یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو نوکدار جو ہوتے ہیں دانت، ان کے ساتھ توڑتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو یہاں پر بھی اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں 4 ثنایا، 4 رباعی، 4 انیاب، یہ 12 دانت ہوتے ہیں انسان کے منہ میں. اس کے بعد تھوڑے کھلے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑے وسیع ہو جاتے ہیں، تو وہ داڑھیں بن جاتی ہیں. وہ انسان کے منہ میں 20 داڑھیں ہوتی ہیں. یہاں پر داڑھ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں 4 زواحک ہوتے ہیں. اب زواحک کا مطلب کیا ہے؟ ہنسنے والے. جب انسان ہنستا ہے تو وہ زواحک جو ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. زواحک کا مطلب کیا ہے؟ ہنسنے والے. یہ بھی ان کے پہلو کے اندر ہوتے ہیں، ایک اس سائڈ پہ، ایک اس سائڈ پہ، اوپر ایک اس سائڈ پہ اور اوپر ایک اس سائڈ پہ. ٹھیک ہے. جیسے نکیلے 4 دانت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی یہ ایک ایک لگے ہوتے ہیں. ان کو زواحک کہتے ہیں، اور زواحک کا مطلب کیا ہے؟ ہنسنے والے. اب یہاں پر نمبر 5 پر ہے طواحن. اب طواحن کا مطلب ہوتا ہے پیسنے والے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں یا کوئی چیز پیستے ہیں، تو ہم آخر میں لے جاتے ہیں جو داڑھیں ہوتی ہیں، وہ طواحن ہیں. موٹے موٹے بڑے دانت ہوتے ہیں 3. ٹھیک ہے. کھلے کھلے وسیع ہوتے ہیں، جن کے اندر ہم غذا کو پیستے ہیں، وہ طواحن ہوتے ہیں. 3 اس سائڈ پہ ہوتے ہیں، 3 اس سائڈ پہ، اوپر 3 اس سائڈ پہ اور اوپر 3 اس سائڈ پہ. ٹھیک ہے. 3 3 6 6 اور 6 12 ہو گئے. یہ طواحن 12 داڑھیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جس کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 6 پر کیا ہے؟ نواجز. نمبر 6 پر کیا ہے؟ نواجز. یہ 4 دانت ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ناجزۃ العقل. یعنی انسان جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تب یہ آخر میں نکلتے ہیں. ایک اس سائڈ پہ، ایک اس سائڈ پہ، اوپر ایک اس سائڈ پہ اور اوپر ایک اس سائڈ پہ. اس کو ناجزۃ العقل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے یہ تب نکلتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دانتوں کے ناموں کی سمجھ آ گئی ہوگی. سامنے والے 4 کو ثنایا، ساتھ والے 4 کو رباعی، اس کے بعد ساتھ والے 4 کو انیاب، اس کے بعد 4 والے کو زواحک، اس کے بعد 3 3 12 دانتوں کو 12 کو کیا کہتے ہیں؟ طواحن، اور اس کے آخر میں بالکل 4 دانت ہوتے ہیں، اس کو نواجز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دانتوں کے نام یاد کر لیں. انشاءاللہ پھر ہم زبان کے نام پڑھیں گے، اور پھر آگے جب ہم مخارج پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ طرف لسان کیا ہوتا ہے، اسی طرح حافہ کیا ہوتا ہے، وسط زبان کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح جب ثنایا سے لگے، رباعی سے لگے، انیاب سے لگے تو کیا کیا حرف ادا ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ آگے ہم پڑھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور اسی طرح پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پہلے بھی میں نے آپ کو دانتوں کے نام بتائے ہوئے ہیں. اگر آپ نے نہیں دیکھے تو میرے چینل کے اندر نیچے جا کر آپ دانتوں کے نام وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے وہاں پر بھی تفصیلاً بتایا ہوا ہے اور مختصر بتایا ہوا ہے، اور پکچر کے ساتھ وہاں پر میں نے بتایا ہوا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.